إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید. اسلامی بھائیوں، اس وقت ہمیں اپنے وطن میں جن مسائل کا سامنا ہے اور جن چیزوں کو لے کر کے افراد امت فکر مند ہیں، ان چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آج بڑے پیمانے پر مسلم بچیاں اپنے گھروں سے فرار ہو کر کے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ. یہ بات ہو سکتا ہے کہ اس کی تفصیلات آپ تمام حضرات کو نہ معلوم ہوں، لیکن اگر آپ اس کا باریکی سے جائزہ لیں گے، اس سے متعلق معلومات جمع کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. پہلے اس طرح کے واقعات اکا دکا ہوا کرتے تھے، لیکن اب آئے دن اور بڑی تعداد میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے امت کے ذمہ دار لوگ اور غیرت مند لوگ سخت تشویش میں مبتلا ہیں. اور ہر مسلمان کی فکر مندی کا یہ موضوع ہے، صرف چند لوگوں کی فکر مندی کا نہیں ہے. آپ غور کیجئے کہ ایک انسان اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کس لاڈ پیار سے پالتا ہے، اپنے بھوکا رہتا ہے، ان کو کھلانے کی فکر کرتا ہے، اپنے رات بھر جاگتا ہے لیکن ان کو سلانے کی کوشش کرتا ہے،
بڑے ناز کے ساتھ ان کو پالتا ہے 15 سال 20 سال تک، ہر تکلیف خود برداشت کرتا ہے، لیکن ان کی کوئی تکلیف، ان کو کوئی تکلیف یا ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ لیکن یہی اولاد اگر 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد اچانک آنکھ میں دھول جھونک کر کے اپنے والدین کا سامان لے کر کے، پیسہ لے کر کے، زیور لے کر کے کسی اور دنیا میں چلی جائے تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو پالا تھا؟ اسی دن کے لیے مصیبتیں اٹھائی تھیں کہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، رو رو کر کے حالت خراب ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی فکر مندی کا موضوع ہے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ اکا دکا واقعات کی شکل میں اب یہ معاملہ نہیں رہا، یہ منصوبہ بند طریقے سے اس پر دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، بڑی پلاننگ ہے اس کے پیچھے، بڑی منصوبہ بندی ہے، اور بڑے افراد اس کے لیے تیار رکھے گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم شکار کیوں ہوتے ہیں؟ دوسرے جو کچھ بھی کریں لیکن ہم ان کا شکار بنتے کیوں؟ وہ کون سی غلطی ہے جو ہم سے ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے حادثات روزانہ ہوتے رہتے؟ ہم ایک ایسے مذہب کو ماننے والے ہیں، ہم ایک ایسے دین کو ماننے والے ہیں جس نے ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی۔ کیا اس معاملے میں ہماری شریعت نے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی ہے؟ یقیناً کی ہے، اور ایسی رہنمائی کی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں شروع سے لے کر کے آخر تک قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دو الگ الگ صنف بنایا، دونوں انسان ہونے میں تو برابر ہیں لیکن دونوں کے اندر فرق ہے، تبھی تو ایک کو مرد کہا جاتا ہے، ایک کو عورت کہا جاتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی کئی ایک فرق ہیں دونوں کے اندر، اور معنوی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے بھی دیکھیں تو دونوں کے اندر بہت سارے فرق ہیں۔ تو جب دونوں کے اندر یہ سارے فرق ہیں تو دونوں کی ذمہ داریاں بھی الگ رکھی گئی ہیں۔ مرد کی ذمہ داری الگ ہے، عورت کی ذمہ داری الگ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں، مردوں کو عورتوں کا نگراں اور محافظ بنایا اللہ تعالیٰ۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کا قوام اور محافظ بنایا ہے، نگراں بنایا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، ایک کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے، اس لیے دونوں کا دائرہ الگ الگ۔ وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے بھی کہ مرد پیسہ خرچ کرتے ہیں، مرد پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ انفاق کی ذمہ داری، گھر چلانے کی ذمہ داری، نان نفقے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کے کام کے لیے مختص کر دیا ہے، مرد کو ذمہ داری دی ہے کہ کما کر کے سب کو کھلائے۔ عورت کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ، اسی لیے کہا کہ وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد کو اس لیے بھی محافظ بنایا گیا ہے، اور مرد کو اس لیے بھی ایک گنا فضیلت دی گئی ہے کہ ان کی ذمہ داری خرچ کرنے کی بھی ہے۔ عورت کو گھر کی ملکہ کہا گیا، گھر کی نگرانی کرنا، گھر کی دیکھ ریکھ کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری۔
بڑے ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ عورت کو گھر میں رکھا گیا ہے، اس کی ذلت کے لیے نہیں، اس کی توہین کے لیے نہیں، بلکہ اس کا یہی مقام ہے، اس کو گھر کی ملکہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہا کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر جمی رہو، اپنے گھروں کے اندر جمی رہو۔ گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن بوقت ضرورت، بڑی خاص ضرورت ہو گھر سے باہر جا سکتی ہیں، لیکن ان کا اصل مقام گھر سنبھالنا ہے، گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، گھر سے نکلنے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو شریعت نے اس چیز کو بھی ملحوظ رکھا ہے کہ اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنا بھی پڑے تو کچھ تعلیمات متعین کی ہیں کہ ان تعلیمات کا خیال رکھتے ہوئے ایک عورت گھر سے نکلے۔ سب سے پہلی بات یہ کہی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت سراپا چھپانے کی چیز ہے، عورت سراپا چھپانے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان تاک جھانک شروع کر دیتا ہے، شیطان تاک جھانک شروع کر دیتا ہے۔ عورت جیسے گھر سے باہر نکلی، شیطان، اب وہ شیطان انسان کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور شیطان اصلی شیطان تو ہوتے ہی، آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ جیسے ہی کسی عورت کا یا عورتوں کا گزر ہوتا ہے، کتنے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ گھور گھور کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے گویا یہ اشارہ دیا عورت کو کہ جب وہ گھر سے نکلے تو بہت محتاط رہے، شیطانوں سے محتاط رہے۔ عورت جب گھر سے نکلے تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی ایسا عمل، اس کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلے۔ خوشبو کیا ہے؟ اپنے اندر کشش رکھتی، خوشبو اپنے اندر کشش رکھتی۔ تو اگر کوئی عورت گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے تو گویا کہ وہ دوسروں کو دعوت دے رہی ہے اپنی طرف، ہم کو دیکھو، ہمارے قریب آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم لیجدوا ریحها فہی زانیۃ وکل عین زانیۃ، کہ جو کوئی عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے نکلتی ہے اور لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، تو ایسی عورت زناکار عورت کے حکم میں، ایسی عورت بدکار عورت کے حکم میں ہے، اور ہر وہ آنکھ جو اس کی طرف دیکھتی ہے وہ بھی زناکار اور بدکار ہے۔ یہاں تک کہ اگر خوشبو لگا کر کے کوئی عورت مسجد میں بھی آتی ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں، مسجد میں بھی عورت کو خوشبو لگا کر کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مسجد میں خوشبو لگا کر کے آتی ہے تو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ کتنی تاکید ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کے تعلق سے ایک تعلیم یہ ہے کہ اپنے گھر سے باہر کوئی عورت اپنا کپڑا نہ اتارے، اپنے گھر سے باہر کوئی عورت کہیں اپنا کپڑا نہ اتارے، چاہے وہ جس مقصد جس ضرورت کے بھی تحت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی سخت تاکید کی ہے اور تنبیہ کی ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو بہت گناہگار ہوگی۔ ایسے ہی یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو مردوں کے بیچ میں نہ چلے، راستے میں کنارے ہو کر کے چلے، اختلاط نہیں ہونا چاہیے مرد و زن کا، راستے ہی میں صحیح اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد نکلے تو دیکھا کہ عورتیں بھی نماز پڑھ کر کے مسجد نبی سے نکل رہی ہیں اور دونوں
کے درمیان جیسے اختلاط نظر آیا، اسی بیچ میں مرد بھی چل رہے ہیں، عورتیں بھی چل رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا عورتوں کو مخاطب کر کے کہ علیکن بحافت الطریق، کنارے ہو کر کے چلو، بیچ راستے میں چلنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اس کے بعد سے صحابیات اس طرح سے راستے کے کنارے چلتی تھیں کہ بسا اوقات ان کی چادر دیوار میں پھنس جاتی تھی۔ یہ بھی ایک ادب ہے عورتوں کے لیے گھر سے باہر جب جائیں تو راستے میں چلنے کی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، گھر سے باہر جب انسان جائے، مرد ہو یا عورت، دونوں کو یہ تاکید ہے کہ نگاہ نیچی رکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کہ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہ نیچی رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ نگاہ ہی پہلی وہ چیز ہوتی ہے جو آدمی کو بدکاری تک پہنچاتی ہے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت سے اس کی توجہ ہٹا دیتی ہے۔ اسی طرح سے خواتین کو، عورتوں کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایسے ہی مومنہ عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی آیت میں آگے کہا گیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورتیں جب نکلیں تو اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، ان کو ظاہر نہ کریں۔ بہانے سے کیا پہنا ہے اور کیا میک اپ کیا ہے اس کو نمایاں کرتی نہ پھریں، ظاہر کرتی نہ پھریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ ایسے ہی اسی آیت میں آگے ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، جب وہ چلیں تو پاؤں پٹک پٹک کر کے نہ چلیں، اس مقصد سے تاکہ اندر جو کچھ ان کی زینت، زیب و زینت ہے، مثلا کوئی زیور پہنے ہوئے ہیں تو اس زیور کی جھنکار لوگوں کے کانوں تک پڑیں اور لوگ اس آواز کو سن کر کے محظوظ ہوں۔ اتنے سے بھی منع کیا ہماری شریعت۔ اسی طریقے سے قرآن کی آیت میں یہ بھی کہا کہ فلا یا نساء النبی ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ازواج مطہرات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کی بیویوں، جب تم کسی سے بات کرو تو بہت نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ عورت کی آواز کے اندر بھی کشش ہوتی ہے، عورت کی آواز کے اندر بھی کشش ہوتی ہے، اسی لیے کہا کہ جب کسی سے بات کرو تو نرم لہجے میں نہیں، سخت لہجے میں بات کرو، تاکہ کوئی کمزور دل والا، بیمار دل والا، یعنی عورتوں کے چکر میں پڑنے والا انسان لالچ میں نہ پڑ جائے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اور معروف طریقے سے بات کرو۔ یہ ساری تاکیدات کس لیے؟ یہ ساری تاکیدات کس لیے؟ اور ہماری بیٹیاں، بیویاں ان سے کہاں تک واقف ہیں اور ان پر کہاں تک عمل پیرا ہے؟ ایسے ہی لباس کے معاملے میں میرے بھائیوں، حجاب کے معاملے میں جو تاکیدات ہیں ان پر بھی آپ غور کریں گے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ حجاب کے معاملے میں قرآن کی صریح آیت ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی اپنی بیویوں سے بھی کہیے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے، مسلمان عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنا جلباب، اپنی چادر لٹکا کر کے چلیں، پردے میں چلیں، باہر نکلیں تو۔ یہ حجاب کی آیت کہی جاتی ہے، عام حکم۔ اب جب پورے جسم کو پردے میں کر کے چلنے کا حکم ہے تو عورت جو لباس پہنے وہ لباس کیسا ہو،
وہ لباس بھی بڑا ساتر ہونا چاہیے. ایسا لباس ہو کہ پورے بدن کو ڈھانپنے والا ہو، ایسا لباس ہو جو چست نہ ہو، ایسا لباس ہو جو بہت باریک نہ ہو. کیوں؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کی عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا. ان میں سے ایک وہ ہیں کہ وہ نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو لباس میں ہونے کے باوجود بے لباس لگتی ہیں. کاسیات عاریات، کپڑا پہنے ہو لیکن اس کے باوجود ننگی لگ رہی. اس چیز کو بتلانے کی اب ضرورت نہیں رہی. آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے لباس چلے ہیں، ایسے ایسے پہناوے آ گئے ہیں کہ ان کو پہننے کے باوجود بھی عورت ننگی لگتی ہے، بلکہ کوئی بھی انسان ننگا لگتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کو جنت کی ہوا تک نہیں لگے گی. گویا اس سے سختی سے منع کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس مرد کے اوپر جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، اور آپ نے لعنت بھیجی ہے اس عورت کے اوپر جو مردوں جیسا لباس پہنتی. لباس کے معاملے میں جس طرح سے 2 صنفیں ہیں مردوں کی عورتوں کی، تو دونوں کا لباس بھی الگ الگ ہوتا ہے. مردوں کا لباس الگ ہوتا ہے، عورتوں کا لباس الگ ہوتا ہے. تو اگر کوئی مرد عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے تو اس پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے، اور اگر کوئی عورت کوئی لڑکی مردوں جیسا لباس پہنتی ہے تو اس پر بھی لعنت بھیجی گئی. بلکہ ایک حدیث کے اندر ہر قسم کی مشابہت مردوں سے، ہر قسم کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی گئی ہے اور مردوں پر لعنت بھیجی گئی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اب یہ مشابہت چاہے جس چیز میں ہو، بات چیت میں ہو، گفتار میں ہو، اور طور طریقے میں ہو، چلنے پھرنے میں ہو، اٹھنے بیٹھنے میں ہو، لباس میں ہو، پوشاک میں ہو، کسی بھی طرح کی مشابہت دونوں میں سے ایک دوسرے سے اختیار کرتا ہے تو ایسے لوگ ملعون ٹھہرائے گئے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ٹھہرائے گئے. اور میرے بھائیوں، سب سے اہم چیز یہ کہ جو بات یہ کہی گئی کہ عورت کا مقام گھر کے اندر ہے، تو گھر سے باہر اگر نکلے بھی کبھی تو اسے تنہا نہیں نکلنا چاہیے، اور کسی نامحرم کے پاس تنہائی میں نہیں جانا چاہیے. اب وہ نامحرم چاہے ڈاکٹر ہو یا کوئی ڈرائیور ہو یا کوئی بھی انسان ہو، کوئی معلم ہو، کوئی معلمہ ہو، تنہائی میں کسی کے پاس نہیں جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا وکان معہما الشیطان یا وکان الشیطان ثالثہما، جب کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ اگر تنہائی میں کوئی تیسرا وہاں نہیں ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. شیطان ہونے کا مطلب کہ شیطان ان دونوں کو بدکاری پر، برائی پر ابھارتا ہے. اس لیے تنہائی میں عورت کو کہیں نہیں جانے دینا چاہیے. یہ بھی کہا گیا کہ لا تسافر المرأة، بخاری کی روایت ہے کہ لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم، کہ کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہے. محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم ان کو کہتے ہیں جن کے ساتھ عورت کی شادی نہیں ہو سکتی. باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے،
اس طرح کے جتنے لوگ جن سے عورت کی شادی نہیں ہو سکتی وہی محرم ہے. ان کے ساتھ سفر بھی کرنا ہو تو ان کے ساتھ عورت سفر کرے. گھر سے باہر کہیں جانا ہو، کہیں تنہائی درپیش ہو تو محرم کے ساتھ جائیں. اکیلی عورت جب بھی نکلے گی وہ خطرات سے دوچار رہے. افسوس کی بات ہے کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کہاں جا رہی ہیں؟ دکانوں پر جاتی. گلی گلی دکانیں ہیں جس میں نوجوان دکاندار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تنہائی میں گلی گلی فلاں سینٹر کھلا ہے، کمپیوٹر سینٹر ہے تو فلاں سینٹر ہے، وہاں پڑھانے والے نوجوان، اور وہاں لڑکی تنہا جاتی ہے. یا بسا اوقات اس کی تنہائی ہو جاتی ہے. اگر تنہائی نہ ہمیشہ تنہائی نہ ہو تو بسا اوقات تنہائی کا ذریعہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے شہر کے باہر لوگ اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے بھیجیے ضرور، لیکن وہ پورے سفر میں وہ بچی تنہا جاتی ہے. لمبا لمبا سفر، ہزاروں کلومیٹر کا سفر وہ تنہا کرتی ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا. یہ سارے اسباب ہیں جو ان حالات تک آج ہم کو پہنچا چکے ہیں، جن سے ہم جوجھ رہے ہیں اور جن سے ہم فکر مند ہیں کہ کیوں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں نکلی جا رہی ہیں. میرے بھائیوں، اس میں کوتاہی ہماری ہے. ہم نے اپنی قوامیت کا حق نہیں ادا کیا، ہم نے اپنے مرد ہونے کا حق نہیں ادا کیا. اسی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اسلام نے ہم کو ایک نظام دیا ہے، اس نظام کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو نتائج ہمیشہ خراب آئیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے ہر برے نتیجے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمارے دین، ہمارے ایمان اور ہماری عفت و عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر کرم نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں. ان میں وہ 3 لوگ کون ہیں؟ العاق لوالدیہ والمرأۃ المترجلہ والدیوس. پہلا وہ شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے. دوسری وہ عورت ہے جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہے. اور تیسرا دیوس. دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر اس کی تشریح کی ہے کہ الذی یقر فی اہلہ الخبث، کہ دیوس وہ شخص ہے، وہ مرد ہے جو اپنے گھر کے اندر خباثت کو پر خاموش رہتا ہے. دیکھتا ہے اپنی بیوی، بچوں کو، اپنی بچیوں کو، گھر کی عورتوں کو کہ وہ غلط راستے کی طرف جا رہی ہیں، لیکن کچھ نہیں، خاموش، چپ ہے. ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے. بے غیرت ہے ایسا انسان جو اپنی بہو بیٹیوں، اپنی بچیوں کو غلط راستے پر جاتا دیکھ کر کے بے راہ روی میں مبتلا دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں کرتا، خاموش ہے. بلکہ وہ اس کی خاموش تائید ان بچیوں کو، ان عورتوں کو حاصل ہے. ایسا اس کو دیوس کہا گیا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، اگر مرد ہیں تو مرد بن کر کے رہیں. الرجال قوامون علی النساء. مرد ہونے کا تقاضا ہے کہ قوامیت آپ کے ہاتھ میں ہے. مرد نگہبان ہوتا ہے، مرد محافظ ہوتا ہے، مرد نگراں ہوتا ہے. گھر کی عزت بڑی عزیز چیز ہوتی ہے.
اگر وہ عزت کبھی لٹ گئی تو پھر انسان کو سوائے افسوس کرنے کے کچھ ملنے والا نہیں. اس لیے اس ناحیے سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللہم فرج ہم المہمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمین وفك أسر الماسورین برحمتك یا ارحم الراحمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.